बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे अडियाला जेल में आज दो बड़े अहम केसेस की समाअत थी। एक तोशा खाना नैब केस 190 मिलियन पाउंड केस और तीसरा साइफर केस। ये मजमूई तौर पर तीन केसेस बनते हैं। दो जजेस इन केसेस की समाअत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि आज अडियाला जेल का माहौल क्या था। कोर्ट रूम के अंदर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की, आज फिर रोस्टम पे आके बात की और मीडिया से भी दो दफा बात की। फिर एक अफसर को अदालत से बाहर क्यों निकाला गया, इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे कि क्या आज की जो प्रोसीडिंग्स में क्या पेशरफ्त हुई, कैसे केसेस आगे बढ़ रहे हैं और क्या लगता है कि इन केसेस में क्या जो है वो हो सकता है और क्या 8 फरवरी से पहले इन केसेस की जो कोई आने का इम्कान है, फैसला आने का इम्कान है या जिस तरह बढ़ रहे हैं, इस मुतल्लिक बात करेंगे। फिर इसमें इमरान खान ने क्या कहा, शाह महमूद कुरैशी ने क्या बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और भी बड़ी अहम है कि जो पोस्टल बैलेट है कि जो इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी ने जेल से अगर वोट कास्ट करना है तो वो एक सर्टेन तारीख होती है। उस तारीख के अंदर आपको उसके लिए बताना होता है कि मैं जो है वो करना चाह रहा हूँ। तो उसमें वो भी ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी उस हवाले से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने जो वोट कास्ट करना है तो प्रोसेस जो है वो किया है। आज की जो समाअत थी उसका पहले तो जो लुबे लबाब है वो आपके सामने मैं रखता हूं कि तोशा खाना नैब केस और 190 मिलियन पाउंड केस में क्या हुआ मुख्तसरन बताते हैं आपको, उसके बाद साइफर केस पे आएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना नैब केस में 190 मिलियन पाउंड केस में आज फर्द जुर्म आयद होनी थी जो आज नहीं हो सकी क्योंकि वकला जो है वो मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी की वजह से आज वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। दूसरी तरफ तोशा खाना नैब केस में आज गवाहों पे जरा होनी थी, वो जरा भी जो है वो नहीं हो सकी क्योंकि इमरान खान के वकला मौजूद नहीं थे और नैब के प्रोसिक्यूटर्स मौजूद थे, लेकिन इमरान खान के वकला की अदम मौजूदगी के बायस ये जो है वो आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और इसकी समाअत जो है वो कल तक चली गई है। मतलब एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब जो है वो आए थे, लेकिन इसकी समाअत जो है वो अब कल 25 जनवरी तक चली गई है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक दौड़ है, अब उसको आप ये कह सकते हैं कि 8 फरवरी टारगेट है, 8 फरवरी से पहले कोई फैसला आना, मतलब ऐसी कोई सूरत हाल बनाई जा रही है तो ये इसको अब खारिज अज़ इम्कान नहीं कह सकते क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर बगैर किसी सुपीरियर कोर्ट की डायरेक्शन के रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। फिर साइफर केस में आज जो समाअत थी उसमें 4 गवाहों पे आज जरा जो है वो मुकम्मल हुई है और इसमें जो साइफर केस की समाअत थी इसमें शुरू में ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी की जो जरा शुरू करने जब जैसे ही केस कॉल हुआ आज, तो पहले तो ये था कि जैसे ही सहाफ़ी वहां पे पहुंचे अडियाला जेल में तो वहां पे इमरान खान अपने वकला के साथ मौजूद थे और जो शाह महमूद कुरैशी 2-3 मिनट के बाद आए। जब शाह महमूद कुरैशी आए, केस कॉल हो गया तो शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पे चले गए। उन्होंने कहा कि वकला से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती और जरा के हवाले से कैसे जो है ब्रीफ करना है उस हवाले से। तो जज अबुल असनाद ने कहा कि तमाम गवाहों के बयानात की मुसद्दका नकूल फ्राहम कर दी गई हैं और जब केस की समाअत खत्म होती है तो इसके बाद सील में बंद कर दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने ये भी कहा कि जज साहब जिस वक्त आप अदालत आते हैं उसके बाद हमें लाया जाता है और मुझे और शाह महमूद को पता है कि हुआ क्या है, हमें वकला के साथ मुशावरत का मौका दिया जाए, ये कहा। इमरान खान भी रोस्टम पे आ गए और अदालत ने फिर ये कहा कि आप अदालत के वक्त से पहले मुशावरत कर लेते हैं। इमरान खान ने ये कहा कि आपके जज साहब आपके आने से कबल हमें जो है वो यहाँ पे लाया ही नहीं जाता और हमें बताया गया है कि जज अबुल असनाद ने कहा कि हमें बताया गया है कि जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम नहीं जो है वो आना चाहते। उसके बाद जो इमरान खान ने कहा कि मेरे वकला आएंगे तो ही मैं जो है वो कोर्ट रूम में आऊँगा और उसके बाद उन्होंने जज ने कहा कि हमने तो गवाहान को जरा के लिए तलब कर रखा है और जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा जो है वो मुशावरत की इजाज़त दे दी। वकला के साथ जो है वो मुशावरत के लिए वो मांग रहे थे टाइम, तो वकला के साथ मुशावरत की इजाज़त जो है वो दे दी। अच्छा, इसी दौरान फिर जो जब जरा शुरू हुई तो साइफर असिस्टेंट मोहम्मद नुमान पर जो इमरान खान के वकला हैं उन्होंने जरा की। मोहम्मद नुमान ने अपने जो जरा के दौरान मुख्तलिफ सवालात होते हैं तो उन सवालात के जवाबात में उन्होंने कहा, मोहम्मद नुमान ने, कि साइफर टेलीग्राम ग्रेड 2 का था। मैंने FIA को दिए गए बयान में तहरीर नहीं करवाया कि साइफर मैसेज को मैंने डाउनलोड किया।
سائفر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا معاملہ خفیہ ہے جو بتایا نہیں جا سکتا۔ میں نے سائفر کو پلین ٹیکسٹ میں تبدیل کر کے نمبر اور تاریخ درج کی۔ میری سیکیورٹی کلیئرنس 2015 اور بعد میں سائفر اسسٹنٹ تعینات ہونے پر دوبارہ ہوئی۔ بھارت سے واپسی اور کرپٹو سیکشن میں تعیناتی پر میری دوبارہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی۔ پھر کرپٹو سینٹر کے جو دفتر خارجہ کرپٹو سینٹر کے انچارج تھے شمون کیسر پر وکلاء صفائی جو عمران خان کے وکلا تھے انہوں نے جرح کی۔ انہوں نے گواہ جو شمون کیسر تھے انہوں نے کہا کہ میں نے سائفر کرپٹو سینٹر کا انچارج تھا۔ میں ایس او پیز کے سوال ہوا ایس او پیز کے مطابق سائفر کاپی واپس نہ آنے پر کیا انٹیلیجنس بیورو کو اطلاع دی گئی، مطلب آئی بی کو؟ تو انہوں نے کہا میں نے اطلاع نہیں دی۔ پھر سوال ہوا کیا سائفر کاپی واپس نہ آنے سے متعلق سینئر پولیس سیکیورٹی آفیسر کو آگاہ کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا جی آگاہ کیا، اور انہوں نے مراسلہ بھجوانے کا ان کو کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کو بھی سائفر کاپی واپس نہ آنے سے متعلق میں نے آگاہ کیا، یہ شمون کیسر نے کہا۔ پھر سوال ہوا کیا آپ قانون کے تحت مسنگ سائفر کاپی کی اطلاع چیف سیکیورٹی آفیسر اور آئی بی کو دینے کے پابند تھے؟ انہوں نے کہا جی میں پابند تھا، میں چیف سیکیورٹی آفیسر اور آئی بی کو اطلاع دینے کا پابند تھا۔ آرمی چیف کو بھجوائی جانے والی سائفر کاپی وزارت خارجہ کب آئی؟ یہ سوال ہوا جو اس شمون کیسر سے، تو عدالت نے کہا کہ یہ سوال اس کیس سے متعلق نہیں ہے۔ جج ابو الاسناد نے کہا آپ اس کیس تک محدود رہیں، اور اس کے بعد کل تک جو سماعت ملتوی کر دی گئی۔ 4 گواہوں کے بیانات اس کیس میں آج ریکارڈ اس میں جرح ہو چکی ہے، تو چاروں میں جو ہے وہ ایک گواہ تھی خاتون، ان کے حوالے سے یہ کہا عمران خان کے وکلا نے ہم اس پہ جرح نہیں کریں گے، مطلب ٹھیک ہے اس کا بیان ایک روٹین کی کارروائی ہے تو وہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان نے میڈیا سے بات بھی کی اور یہ کہا کہ 9 مئی سے متعلق کوئی آزادانہ انکوائری نہیں ہوئی، نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں، شیخ رشید سے جیل میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مجھے نظر بند رکھا ہوا ہے، یہ کہا عمران خان نے۔ اور یہ بھی کہا کہ 90% فوج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرضی کر لیں انتخابی نشان لے لیں، پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتے، ایسی پری پول ریگنگ تاریخ میں نہیں کبھی ہوئی۔ انہوں نے 8 فروری کو دھاندلی کرنی ہے، دھاندلی کے باوجود جنوبی انتخابات ہارنے پر یہ پی ٹی آئی کو فیلڈ نہیں دے رہے، اور میری ایک ہی ڈیل ہے اور وہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کرائیں اور جمہوریت لائیں۔ انہوں نے کہا نہ ڈیل ہوئی نہ بات ہوئی نہ یہ مطلب یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنا ہے انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے، دفعہ 144 کا نفاذ میرے اتوار کو الیکشن مہم شروع کرنے کے بیان کے بعد کیا گیا، اور اب دیکھ لینا پی ٹی آئی کو جلسے اور ریلیوں کی اجازت نہیں ملے گی۔ دفعہ 144 نواز شریف نے لگوائی ہوگی، نواز شریف کے جلسوں میں کوئی آ نہیں رہا، اس کے جلسوں میں پی ٹی آئی کے نعرے لگ رہے ہیں، نواز شریف خود گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے سلیکٹ تو کر رہے ہیں، کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں مطلب نواز شریف کے حوالے سے کہا۔ اور یہ کہا کہ دفعہ 144 صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے لگائی گئی ہے، سب تیار رہیں، یہ جس امیدوار کو پکڑیں گے ہم اس کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے امیدواروں کو میری تصویر لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہاں تک کہ امیدواروں کو قیدی نمبر 804 لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو ہماری پارٹی میں نہیں رہے ان کو ہماری تصویر لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو پہلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، جنہوں نے 8 مئی کو جلاؤ گراؤ کیا سب کو سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے پکڑا جائے۔ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور، جی ایچ کیو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی غائب کر دی۔ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جن میں یاسمین راجد کارکنان کو تلقین کر رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جانا۔ امریکہ میں کیپٹل ہل پر جب حملہ ہوا تو ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ جیل سے حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کر دیا، مطلب یہ پوسٹل بیلٹ والا معاملہ یہ ہے کہ اپلائی انہوں نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو سلمان صفدر تھے انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے 1 ماہ بعد ملاقات ہوئی ہے، تمام کیسز سے متعلق بات ہوئی ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کے کیسز تھے، ان کیسز میں جو ضمانت تھی اس کو بحال کروایا ہے۔ اسی قبل سائفر کی سپریم کورٹ سے پھر یہاں پہ جو ہے وہ ضمانت ہوئی عمران خان کی 8 مقدمات میں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اس طرح۔ یہ جو سکندر ذوالقرنین سلیم انہوں نے بڑی اہم گفتگو کی، انہوں نے کہا جج صاحب کو جلدی میں نظر آ رہے ہیں، اس طرح جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، پہلے بھی اسی وجہ سے 2 دفعہ کیس کی کارروائی کا عدم قرار دی گئی، گواہ کچھ بتائے جاتے ہیں مگر عدالت میں کسی اور کو لایا جاتا ہے، ہم پروسیکیوشن کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، پھر بھی کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوئی۔ اب جو روزانہ والا معاملہ ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ 8 فروری کو کہیں ٹارگٹ ہے کہ 8 فروری سے پہلے کسی ایک کیس کی جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاں کوئی چیز چھپانی ہو نہ بتانی ہو، کہا جاتا ہے یہ فائل سیکرٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں کے حوالے سے فرمان ہے، مگر یہاں ذاتی مسئلہ لگ رہا ہے، یہاں ہماری جو جیبوں سے بھی تلاشی لی جاتی ہے، یہ کہا انہوں نے۔
اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے بھی بات کی، اور وہی انہوں نے بیلٹ کے حوالے سے جو انہوں نے حق رائے دہی استعمال کرنا ہے وہ بات ہوئی، پھر دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک مثبت اگر تعلقات بہتر کرنے کی کوشش ہے، جو مثبت کوشش ہے، اور ایران کو بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے سفارتی حل کی طرف جانا چاہیے تھا، یہ کہا شاہ محمود قریشی نے۔ اور پھر ایک ایف آئی اے کے افسر تھے، ان کو جو ہے وہ کمرہ عدالت سے جو ہے باہر بھیج دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کیونکہ باقی جو ہے سارے اس میں کر رہے ہیں، اس میں سارے جرح ہو رہی ہے، تو جرح کے دوران باقی گواہوں کا موجودگی نہیں ہوتی تو پھر ان کو باہر جو ہے بھیج دیا گیا۔ تو یہ تھی آج کی سماعت جو اڈیالہ جیل میں ہوئی، اس کی ساری تفصیلات تھیں، بیان کیا ہوا۔ بظاہر دونوں کیسز، تینوں کیسز جو ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور تینوں کیسز کی کل دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ATC، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، اس کے بعد احتساب عدالت، تمام کیسز جو ہے ملتوی ہیں، اور ایک ہی کیس جو ہے وہ جج جو ہے وہ جیل میں جا کے چلا رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔